اور سکوت کی یہ جھیل اور اس پہ سنگ باریاں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتنے سمجھدار آدمی بیٹے، یہ مجھے افسوس ہوا بیٹے، میں زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالی جس شخص نے خالی معاویہ کہہ کے بلایا ہے، میرے دل اور طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا، میں نے ڈانٹ کے خاموش کرا دی ہے. وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس طرح کی منقب نظمیں بیٹے یہ ہمارے مشرب کے خلاف ہیں. وہ ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا عوام اور خواص میں، اس فتنے کو روکنے کے لیے ایک مدلل بات کرنا میرا فرض تھا، کر دی، ختم اس موضوع پہ. اس کے بعد ہم کبھی زندگی میں ایک جملہ بھی نہیں بولنے کے روادات، نہ ایسا. آپ تو سمجھدار ہیں، کوئی اور کلام سنائیں، اس قسم کا کلام نہیں ہوگا بیٹا. بس کوئی کیا نا، یہ نہیں بیٹا، یہ میری ویسے بھی نصیحت ہے، سب کو نصیحت ہے. ہمارا جو مشرب ہے اس میں کبھی بھی ادنا درجے کا بھی صحابی ہو، وہ ولیوں، کتبوں اور غوثوں سے بھی درجہ بلند ہے، اور معاملات مشاجرات کے یہ اللہ کے سپرد ہیں. جو مشرب حق ہے وہ میں نے سمجھا دیا، اس پر گفتگو تبصرے یہ ہمارا مشرب طریقہ نہیں ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، اکابر کا، ائمہ کا نہیں. خاموشی ہمیشہ. چلو نہیں، کوئی بات وہ وضاحت کرنا میرا فرض ہے. ایک اعلان کر لوں. دیکھیے، علامہ انوار المصطفیٰ ہمدمی کدھر ہیں؟ یہ ہمارا بیٹا ہے اور تحریک کا عظیم الشان شاعر ہے، ہمارا سپوت ہے، مشن کا عظیم سپوت ہے، ہمارا بیٹا ہے، اور بڑا عالی شان کلام لکھا ہے، اس کے دیوان ہیں، اور پوری تاریخ طالب علمی کے وقت سے آج تک اس کی معمور ہے تحریک کے اوپر بڑی بڑی عظیم کلام پر. وہ بات یہ جو دوسرا، چونکہ اچانک میں سٹیج پہ چڑھا تو میرے کان پہ وہ ایک شعر آیا، اس لیے میں یہاں نہیں بیٹھا، سیدھا سٹیج پہ وہاں چلا گیا. وہ میرا فرض تھا. آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جتنے علماء کرام، یہ ایسا موضوع ہے، اس پر کبھی اپنے خطبات اور جلسوں میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی. میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا، کف لسان. کیا؟ اس پر اعلیٰ حضرت کا، حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مسلک و مشرب بھی یہی ہے، کف لسان. چونکہ اگر یہ وہ ٹی وی الٹا پڑا ہوا ہے، اگر ان کی تنقیص کی طرف چلے گئے، ان پر تان کی طرف چلے گئے، تنقید. بیٹے آگے کون ہے؟ کس نے آگے گناہت پڑھنی ہے؟ پر آپ بیٹھے کوئی کلام پڑھنا ہے؟ جی کوئی کلام ہے پڑھنا آگے؟ حضور قائد محترم، آپ نے جو فرمایا وہ یقیناً آپ کا منصب یہی ہے. مگر اس میں لفظ معاویہ حضور کی شعری کی خاطر صرف نام استعمال ہوا ہے. نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ اس کلام کو اپنے دیوان سے بھی نکال دیں. دیوان میں تو شامل ہی نہیں ہے. اچھا بس ٹھیک ہے. اس لیے بیٹے کہ ایسی چیز سے یہ عوام الناس ہوتے ہیں، ایسی چیز کو سن کے پھر وہ اس کو زبان زد خاص و عام لاتے ہیں، پھر اس سے تنقیص کا راستہ نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زبانیں کھلتی ہیں، اور پھر وہ حد سے آگے گزرتے ہیں لوگ. تو یہ جتنا حد سے آگے گزریں گے وہ گناہ ہم پر جائے گا. اگر یہ فتنہ کوئی برپا نہ ہوا ہوتا اور اس کو ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر یا جلسوں میں یہاں سے گزرا تو اشتہار لگے ہوئے تھے گاڑی میں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے اس عنوان کے ساتھ، جلسے، کانفرنسز گاڑی میں. اگر اس طرح کا کسی نے ماحول نہ کیا ہوتا تو مجھے 37 سال گزر گئے، میں نے اس موضوع پر کبھی خطاب ہی نہیں کیا. 37 سال گزر گئے، کبھی نہیں خطاب کیا، آئندہ بھی نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے.
صرف یہ اس سے ایک فتنہ پیدا ہوتا، اس فتنے کو روکنے کے لیے اس موضوع پر خطاب کرنا، دلائل دینا، کنسیپٹ لوگوں کو سمجھانا اور افراط اور تفریط دونوں کا خاتمہ کرنا فرض تھا. صرف فرض ادا کیا تاکہ آپ نہ ادھر بہکیں اور نہ ادھر بہکیں. یہ روکنا یہ میرا فرض منصبی تھا، اس لیے یہ کر دیا. اب کیسٹ آپ کے پاس ہے، خطاب کی DVDs چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور ویسے کتاب چھپ رہی ہے میری مکانت الصحابہ، پہلے سے میں نے لکھ کے دی ہوئی ہے پہلے سے، اور اس کے اندر مشاجرات صحابہ کا یہ جو اختلافات ہوئے اس کا ایک باب بھی ہے، اس میں تمام دلائل نصوص بھی آ جائیں گی. مگر ہم نے کبھی بھی، میری علماء کونسل کے علماء سن لیں، متعلقین سن لیں، کبھی اس سبجیکٹ کو اپنا موضوع سخن نہیں بنانا. یہاں نہیں ہے بیٹے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بیٹے، وہ اس طرح چھپ جاتے ہیں، بس سامنے بٹھا دیں ادھر. ان کو دن کو میں نے مل لیا، پورا ٹائم دے دی، ادھر سامنے کر کے بٹھا دیں. شاباش، شاباش شاباش شاباش، بیٹھ جاؤ. یہ رومی کونوی درویش ہیں، چھوٹے معصوم. تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو کبھی بھی عوامی جلسوں کا اور اجتماعات کا یا عام گفتگو کا، خطابات کا موضوع نہیں بنانا. یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ بڑا نازک ہے، بڑا نازک ہے. اس طرف پھسل جائیں، حقائق، تاریخی واقعات، اصل حقائق، تاریخی واقعات، تو بڑے چیپٹر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے چیپٹر، یعنی یزید کی تخت نشینی تک کے باب کھل جاتے ہیں. پھر ذہن رکتا نہیں، پھر سوء ادب ہوتا ہے، پھر تنقیص ہوتی ہے، پھر تان تشنیع اور تنقید ہوتی ہے. ادھر چلے جائیں گے تو رافضیت کی طرف پھسل جائیں گے، رافضیت کی طرف. اور اگر اس طرف چلے جائیں گے، ان کی منقبتیں اور ان کے فضائل اور ان کے جلسے جلوس ایسا تماشا کریں گے تو خارجیت اور ناسبیت کی طرف پھسل جائیں گے، خارجیت اور ناسبیت کی طرف. اہل سنت کا مشرب اور مسلک اس موضوع پر اتنا نازک ہے، تلوار کی دھار کی طرح، نہ ادھر ہٹنے کی گنجائش ہے نہ ادھر ہٹنے کی گنجائش ہے. بس یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں سے ہیں. بے شک وہ طبقات میں 11ویں طبقے میں آتے ہیں، مگر صحابی ہیں، ادنا سے ادنا صحابی بھی. وہ اولیاء امت سے بھی رتبہ میں بلند ہے. باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس پر مزید کومنٹ کریں، تجزیے کریں، تبصرے کریں، کیونکہ تجزیہ تبصرہ کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل تلوار کی دھار پہ رہ سکیں. یا ادھر ہو جائیں گے 1 انچ یا ادھر ہو جائیں گے، دونوں طرف خطرہ ہے. تو خیر چلو ماشاء بیٹے، یہ صحیح نہیں آ رہی، آگے جا رہی ہے. اب آپ ادھر چلیں. شکریہ. ہاں شاباش. کوئی کلام پڑھنا ہے یا نہیں؟ چلو آگے. آج صوفی کرام صاحب، آپ کب آئے ہیں بیٹے انگلینڈ سے؟ جی اچھا، سب خیریت ہے؟ گھر خیریت؟ بچے ٹھیک ہیں؟ یہ کافی دنوں کے بعد یہ ہمارا بیٹا سپوت ہے علامہ انوار المصطفیٰ حمدمی، کافی دنوں کے بعد نظر آئے. اللہ سلامت رکھے بیٹے، برکت دے. شاباش.